آج کی ویڈیو کا آغاز مولا علی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے قول کے ساتھ، جو کہ آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ کیسے کیسے شدید دکھوں میں مبتلا ہیں؟ ہمارے اور آپ کے دکھ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کی خوشیوں سے موازنہ کرتے ہو تو کبھی لوگوں کے دکھوں سے بھی موازنہ کرنا کہ لوگ کن کن اذیتوں سے گزر رہے ہیں اور کن کن مسائل کا شکار ہیں۔ پھر تمہارے اندر جو ایک مایوسی ہے نا، وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اور جانتے ہو مایوسی کفر ہے۔ سنو، مایوسی کے خول سے خود کو باہر نکالو۔ کوئی بھی دکھ، کوئی بھی اذیت اور کوئی بھی آزمائش دائمی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی ایک مدت ہوا کرتی ہے۔ نہ ہی خوشیاں دائمی ہوتی ہیں اور نہ ہی غم۔ ہر چیز فنا ہے، شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر صبر کریں۔ یہ جو بے صبری اور ناشکرا پن ہے نا، یہ انسان کو مزید اذیتوں میں، تکلیفوں میں اور دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی ڈھارس، کوئی تسلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھ سے گفتگو کرے تو نماز پڑھا کر اور دعا کیا کر۔ مجھ سے گفتگو کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم کلام ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دکھ، درد، تکلیفیں حد سے بڑھ چکی ہیں تو نہ سناؤ نا اپنے درد دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ ہے نا سننے والا، پھر دنیا کو کیوں سناتے ہو اپنے قصے کہانیاں؟ اور دنیا والوں سے ڈرتے بھی ہو نا کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے، وہ تمہاری عزت پہ وار کریں گے۔ تو کبھی دیکھنا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے عطا کرنی ہے تو کیوں ڈرتے ہو دنیا والوں سے؟ دنیا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بس تم کامل یقین رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا شدید تکلیف میں ہو، مستقل اذیت میں ہو، حوصلہ چاہتے ہو، ہمت چاہتے ہو، تسلی کے چند الفاظ چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو نا کہ دکھ کا سفر ابھی کتنا باقی ہے، منزل ابھی کتنی دور ہے، مسافتیں ابھی کتنی طویل ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہو، موٹیویشن چاہتے ہو، تو سنو اللہ تعالیٰ کی مقدس اور لا ریب و بے عیب کتاب سے ہی آپ کو بہترین موٹیویشن ملے گی۔ اس سے بڑھ کے آپ کو کہیں سے بھی موٹیویشن نہیں ملے گی۔ اسی مقدس کتاب سے تمام مسائل کا حل ملے گا، ہر درد کی دوا ملے گی۔ یہ تو اس مقدس ہستی پہ اتارا گیا مقدس کلام ہے جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔
جو خاتم النبیین ہے۔ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب کوئی اس کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنی ناکامیوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اپنی مصیبتوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔